واقعہ لکھا ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ آپ نے، بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے رات کے وقت عبادت کر رہے تھے، چھت پہ کسی کی آواز آئی جیسے کوئی چل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا ہے اس وقت چھت پہ کون؟ بادشاہ کے محل کی چھت پہ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا بادشاہ کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہو؟ عقل ہے یا نہیں؟ جاؤ جنگل میں ڈھونڈو، اونٹ اگر گم ہوا ہے تو جنگل میں ملے گا، بادشاہ کے محل کی چھت پہ ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر بادشاہ کی محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پہ بیٹھ کے خدا بھی نہیں ملے گا۔ بات دل کو لگ گئی، حضرت نے ٹھوکر مار دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لگ گئے، خدمت میں لگ گئے۔ آپ نے ایک دکاندار سے ایک کھجور خریدی، اپنے ٹھکانے پہ گئے، کھول کر دیکھا تو وہ اس نے پڑیا بنا دی، دیکھا تو وہ 2 تھیں۔ خریدی کتنی تھی؟ نکلی کتنی؟ سمجھا کہ یہ اس دکان سے میں نے خریدی ہیں، آپ نے کھا لیا، شاید اتنی آتی ہوں گی جو اس نے دی ہیں، کھا لیا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں یہ جو گولڈن گنبد نظر آتا ہے، آپ نے اگر فوٹو دیکھی ہو بیت المقدس میں جو گولڈن کلر کا سنہرے رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گنبد صخرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، راک، ڈوم آف راک، عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ اس پتھر، اس چٹان کے اوپر یہ گنبد بنا ہے جہاں سے حضور آسمانوں پر گئے تھے معراج کی رات، یہ اس چٹان پر گنبد بنا ہوا۔ مسجد جو مسجد اقصی ہے اس کا گنبد جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، سرمئی سے، وہ اس کے ساتھ ہے الگ، یہ گولڈن۔ یہ وہاں گئے، اندر داخل ہوئے اس گنبد میں اور پورا دن وہیں گزارا۔ آج کل تو لوگ جاتے ہیں، دیکھ لیا، فوٹو لے لی، آ گئے، حالانکہ کتنا مبارک مقام جہاں نبی کے قدم آئے۔ وہاں کی رسم تھی مغرب کے بعد لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، اس خیال سے کہ ساری رات یہاں فرشتے آتے ہیں، تو لوگوں کو کہا جاتا کہ وہ اندھیرا ہو گیا، اب جائیں گھروں کو۔ وہاں سے سب کو نکال دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم ادھم لوگوں کو نظر نہ آئے، ایسے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے کہ لوگوں کو نظر نہیں آئے، اس لیے وہ اندر رہ گئے۔ رات کے وقت فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا یہاں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کی بو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا یہ ابراہیم ادھم ہیں، خراسان کے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ دوسرے نے کہا کیا یہ وہی ابراہیم ہے جن کی ہر روز نیکیاں آسمان پر جاتی ہیں اور فوراً قبول بھی ہو جاتی ہیں؟ پہلے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں، یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں۔ فرشتے نے ساتھ کہا لیکن افسوس کہ 1 سال سے ان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی، ان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کھجور خریدی تھی، دکاندار نے ایک ہی اٹھائی مگر اس کے ساتھ دوسری چپکی ہوئی تھی، دوسری چپکی ہوئی تھی، دکاندار کی کھجور اس کے ساتھ مل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اتنی آتی ہوں گی یا ملی ہوگی، جب اس نے دی ہیں میں نے خریدی ہیں، انہوں نے کھا لی ہے،
تو اب اس وقت سے ان کی دعائیں بھی رکی ہوئی ہیں، ان کی نیکیاں بھی قبول ہونے سے۔ سن رہے ہیں؟ جن کے رتبے ہیں سیوا، ان کو سیوا مشکل ہے۔ جن کے رتبے زیادہ ہوں ان کے معاملے بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ روز نیکیاں آسمان پہ جاتی ہیں، روز قبول ہوتی ہیں، لیکن جب سے یہ کام کیا اس وقت سے وہ رکی ہوئی ہے۔ فرشتے اپنی عبادت میں لگ گئے، صبح ہوئی، خادم نے صخرہ کا دروازہ کھولا، حضرت ابراہیم ادم اس صخرہ سے، گنبد صخرہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو کھجور خریدی تھی وہ مکہ میں دکاندار سے خریدی تھی، وہاں اس دکاندار کے پاس پہنچے جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ ایک نوجوان دیکھا، اسے سلام کیا اور فرمایا گزشتہ سال یہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا جو کھجوریں بیچتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس لڑکے نے کہا وہ میرے والد تھے، انتقال کر گئے ہیں، اب ان کی جگہ میں بیٹھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے سارا واقعہ اس لڑکے کو سنایا۔ نوجوان نے کہا میں نے اپنا حصہ آپ کو معاف کر دیا، بخش دیا، لیکن میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، اور اس کھجور میں ان کا بھی حصہ ہے۔ میں تو اپنا حصہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، ان سے اگر معاف کرانا چاہیں تو وہ گھر پر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی، جھکی ہوئی، اس کی کمر جھک گئی، وہ آئی، لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور معافی چاہی۔ بڑھیا نے کہا میں نے بھی اور میری بیٹی نے بھی آپ کو معاف کیا۔ کیا بات ہے، کیا معاف کیا؟ ایک دھیان دو، چھوٹی بات نہیں، صرف ایک۔ کہاں سے چیزیں اٹھا کے کس طرح برت لیتے ہیں، صرف ایک کھجور۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم بن ادم دوبارہ بیت المقدس گئے، پھر اسی قبہ میں داخل ہوئے۔ ملائکہ رات کو تشریف لائے، کہنے لگے پھر کوئی آج بیٹھا ہے؟ دوسرے نے کہا وہی ابراہیم بن ادم ہے جن کی 1 سال سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اب دعا بھی قبول ہو رہی ہے، عبادت بھی ان کی اوپر جا رہی ہے، اور اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں، کیونکہ ایک کھجور کی خاطر انہوں نے بیت المقدس سے مکہ کا سفر کیا، اپنی شان نہیں دیکھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، معافی بھی لی، پھر دوبارہ سفر کر کے آئے ہیں، اتنی محنت کی ہے۔ حضرت ابراہیم رو پڑے، روتے ہوئے کہ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو نے میری خطا معاف کر دی، مولا مجھے معاف کر دیا کر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد آپ نے طریقہ کیا بنا لیا، سناؤں آپ کو؟ جی سنو گے بات؟ فرمایا اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم نے طریقہ بنا لیا، ہفتے میں صرف 1 بار کھاتے تھے، ہفتے میں صرف، اور تب کھاتے تھے جب 100% یقین ہو جاتا تھا یہ حلال ہے، حلال طریقے سے آیا ہے۔ ایک کھجور کھا کے اتنا ڈر گئے تھے، ہمارا کیا حال ہے؟ دوستوں کا شکریہ، یہ بھائی صاحب بھی لاتے ہیں ہار، یہ شبیر صاحب بھی لاتے ہیں، ان کی مہربانی۔ پہن لیتا ہوں یہاں سے، میرے گلے میں پھر جا کے مزار پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن سستے تو نہیں آتے ہیں نا یہ ہار، اور میں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہنتا ہوں، کوئی یہ تو نہیں کہ پہنے رکھوں گا۔ اسی پیسے سے ہم کسی اور کا بھلا کر دیں۔
علماء کو، مشائخ کو ہار پہنائے جاتے ہیں، عزت سے کیا جاتا ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا ہار لے لیا، زیادہ خرچہ نہیں کیا۔ مزار پہ ڈالیں گے کیونکہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن مہنگے ہار نہ لیا کرو، سستے لے لیا کرو، آپ کی محبت بھی رہے اور کرم ہو جائے۔ اس سے کسی میں فقیر کو کھلا دوں گا، وہ دعا دے گا، وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بہرحال محبت ہے آپ کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ برائیوں کی سزا برائیوں کے مطابق ہوگی۔ اگر ایمانی غلطی ہے تو توبہ کے بغیر کوئی گنجائش اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان حضرت آدم اللہ نے جنت میں رکھا، کہاں سے آئے تھے زمین پر؟ اونچی۔ اللہ پھر جنت لوٹائے گا۔ تو جنت سے آئے ہو، جنت میں جانا ہے، کام بھی وہ کرو جو جنت میں جانے والے ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جہاں پھرنا چاہتے ہو وہاں پھیر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں یہ جو لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ کی وجہ سے کہ وہ پہلے جنت سے آئے تھے، ان کو جنت میں لوٹایا جائے گا۔ معاد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہلے قیام ہو تو پھر کسی وجہ سے وہاں دوسری جگہ چلے جانے کے بعد لوٹنا پڑے، لیکن چونکہ نبی پاک کو ہجرت کے بعد یہ فرمایا تو ہم لوگ اللہ کی عطا سے امید رکھتے ہیں، ہمیں اگر مدینے میں لکھ کے آئیں گے اللہ مدینے لوٹائے گا، اور یقین رکھیں کہ نبی پاک کے غلام بنیں گے تو اللہ جنت میں بھی لوٹائے گا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کے جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ راستے سے ہٹ کر چل رہے تھے اس ارادے سے کہ دشمن پیچھا کر رہے تھے، کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ جب تسلی ہوئی، دشمن سے امن ہوا، تو سیدھے راستے پہ چلے، چلتے چلتے جوفا کے مقام پر پہنچے اور وہاں کچھ قیام کیا۔ یہ ایک بستی تھی، مکہ سے 22 میل کے فاصلے پر ہے، اسے اور بھی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ غلاموں نے آباد کیا تھا، اور یہ عاد ان کے بھائی تھے، یعنی قوم کے، تو جنہیں عمالقہ نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ پھر ان پر سیلاب آیا، بہا کر لے گیا، تو یہ بستی، اس کا نام احجاف اور بمانا اذہاب، تو اس وجہ سے اس کا نام جوفا پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تو آپ کو مکہ مکرمہ یاد آیا کہ میرے باپ دادے کا شہر، مجھے وہاں سے نکلنا پڑ گیا، حضرت ابراہیم نے بسایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ نے آیت اتار کر تسلی دی، محبوب آپ کو غلبہ بھی دوں گا، آپ کو فتح و نصرت بھی دوں گا، اور آپ پھر بادشاہ کی حیثیت سے اس شہر میں آئیں گے۔ ابھی تو آپ کو نکلنا پڑ گیا نا، پھر آپ آئیں گے تو بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم گئے تھے تو وطن لوٹ کر نہیں آ سکے، لیکن آپ کو اللہ واپس لائے گا۔ مکہ فتح ہوا، نبی پاک فاتحانہ شان سے آئے۔ میرے دوستو، اللہ ہدایت والوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، گمراہ کو اللہ مغلوب کرتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور گمراہ جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کریں، ایمان والے رہیں، گمراہوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، میں اگر سناتا رہا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہاں اس کو اتنا روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے آئندہ بیان کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔